بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان غلام یہودی يخدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فأتاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيعوده وهو عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس ایک غلام یہودی آتا تھا اور وہ آپ کی خدمت میں بیٹھ جاتا تھا، آپ علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، حال پوچھنے کے لیے تشریف لائے، اور وہ آپ علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا باپ بھی وہاں بیٹھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اسلام لے آئیے۔ فقال له اسلم، یعنی اسلام لے آئیے۔ اور وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کے ساتھ ہی تھا۔ اب اس کا باپ اپنے بچے کو کہتا ہے اطع ابا القاسم، یعنی ابو القاسم کی اطاعت کرو، یعنی ان کی بات مان لو۔ اب دیکھیں کہ وہ بچہ اسلام لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، نبی علیہ السلام کا اتباع کرنے والا بن گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور آپ کیا دعا فرما رہے ہیں؟ خوشی سے آپ فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی فکر فرمائی ہے، پوری امت کی فکر فرمائی۔ جو آپ کے سامنے تھے غیر مسلم تھے، آپ گلے سے لگاتے تھے، آپ بٹھاتے تھے، آپ ان کے منہ میں لقمے دیتے تھے، یعنی اتنی محبت تھی غیر مسلم کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب یہ دیکھیں، غلام ہے، یہودی ہے، لیکن نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے عیادت کے لیے، حال پوچھنے کے لیے۔ اب اس سے کیا فائدہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ آج کتنی ایسی انسانیت ہے، نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن آج ان کی کون فکر کرے گا؟ ان کے پیچھے کون جائے گا؟ کون ان سے محبت کرے گا؟ اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، ہم ہی ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس کام کا ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں ہر ایک کو سینے سے لگایا، اور یہی صحابہ کی جماعت دیکھیں کہ ایک بندہ بھی ساتھ نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام کی کیسی محبت تھی کہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب بھی روایت ہے کہ اتنے صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ جڑ گئی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اپنی امت کی فکر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کی، اپنی اس امت کی فکر کریں کہ جو گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے، کم از کم ہم اپنے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو تو سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔